ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی 4 شاخوں یعنی اس کی رانوں کے درمیان بیٹھے، پھر اس کو مشقت میں ڈالے یعنی جماع کرے، تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ پانی نہیں آیا، یعنی اگرچہ منی نہ نکلی ہو تب بھی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، کیا عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ جب وہ بیدار ہونے کے بعد منی دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور انہوں نے تعجب سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو جائے، اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو عورت کا وہ بچہ جسے وہ جنتی ہے اس کے مشابہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم میں ام سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آدمی کی منی گاڑی اور سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی پتلی اور زرد رنگ کی ہوتی ہے، ان میں سے جس کو غلبہ حاصل ہو جائے یا پہلے رحم میں چلی جائے، اس سبب سے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض سے فراغت پر غسل کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کو غسل کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ بعد از آپ نے فرمایا، تم روئی وغیرہ کا پھایا جو کستوری لگایا گیا ہو اس کو وہاں لگاؤ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ اس نے تعجب سے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ میں کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا، اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرو۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ میں کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا، تعجب ہے، اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے اس عورت کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور ان سے کہا، اس کو خون کے نشان کی جگہ پر لگاؤ، یعنی شرمگاہ، اور جہاں جہاں خون لگا تھا وہاں خوشبو ملو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بالوں کی مینڈیوں کو زور سے باندھتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ آپ نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا، تمہیں یہ بات کفایت کرتی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو پانی بہاؤ، پھر تم اپنے جسم پر پانی ڈالو اور پاکیزگی حاصل کرو۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: غسل جنابت میں اگر عورت گندے ہوئے بالوں کو نہ کھولے تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ غسل کا اصل مقصد پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ہے۔ البتہ احرام کے لیے غسل میں بالوں کو کھولنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے تاکہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ حیض کے غسل میں بال کھولنا لازمی ہے۔ دیکھیے الاحادیث الصحیحہ للالبانی جلد 1 صفحہ 217 تا 220 اور تہذیب السنن لابن القیم جلد 1 صفحہ 168 تا 166۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی کے ساتھ وضو کرتے اور 1 ساع سے 5 مد پانی کے ساتھ غسل کرتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: 1 مد 1 لیٹر سے کم ہوتا ہے، جبکہ ساع قریباً 3 لیٹر کے برابر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، یعنی بے جا بے تحاشا پانی کو نہ بہایا جائے، البتہ طہارت و نظافت حاصل ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ معاذہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا۔ آپ مجھ سے جلدی کرتے تو میں کہتی کہ میرے لیے پانی چھوڑیں، میرے لیے پانی چھوڑیں۔ معاذہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اور وہ دونوں جنبی ہوتے تھے، یعنی حالت جنابت میں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلی جگہ میں بلا پردہ غسل کر رہا ہے۔ آپ ممبر پر بلند ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہیں، حیا اور پردہ پوشی کے اوصاف کو محبوب جانتے ہیں۔
پس جب تم میں سے کوئی شخص غسل کا ارادہ کرے تو کپڑے وغیرہ کے ساتھ پردہ کرے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ پردہ پوشی کرنے والے ہیں، پس جب تم میں کوئی شخص غسل کا ارادہ کرے تو کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ پردہ کرے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، بعد از وضو کرتے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے اور ان کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، بعد از اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ شروع میں برتن میں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے ان کو دھوتے، بعد از دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور شرمگاہ کو صاف کرتے، پھر وضو کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور آپ کے لیے کپڑے کے ساتھ پردے کا انتظام کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، ان کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو صاف کیا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر صاف کیا، پھر منہ اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور جسم پر پانی بہایا، پھر ذرا دور ہوئے اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو رومال دینا چاہا، آپ نے رومال نہ لیا، آپ چل دیے اور آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ